اب یہاں پہ ہم ایک قصہ شروع کریں گے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، کہ جب وہ ان کو فرعون سے بچا کر وادی تیہ میں لے کے آئے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو واقعہ آ رہا ہے نا، وہ زمانی اعتبار سے اس کی ترتیب نہیں ہے۔ یہاں پر اس دور کے واقعات آ رہے ہیں جب بنی اسرائیل وادی تیہ میں بھٹک رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر۔ تو صحرائے سینا میں جو 6 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ سے پانی طلب کیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے دعا کی، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ اپنے عصا کو چٹان پر مارو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب 12 چشمے کیوں پھوٹے تھے؟ کیونکہ ہر قبیلہ جو وہاں پہ تھا نا، کہ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، یعنی مقرر کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اگر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا تو ان میں باہم لڑائی جھگڑا کرنے کا معاملہ ہو سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّہِ، کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ صحرا میں ان کے لیے پینے کو پانی بھی مہیا کر دیا گیا، کھانے کے لیے من و سلوہ بھی اتار دیا گیا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ ان کی ناشکری کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، من و سلوہ کھا کھا کر اب ہم اکتا گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاریاں، اس کی ککریاں اور اس کے گیہوں اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ اب جو سالن کے چٹخارے ان چیزوں سے بنتے ہیں، ان کی زبانیں وہی چٹخارے مانگ رہی تھی۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں زمین سے اگنے والی چٹخارے دار چیزیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اہبطوا، کہ اترو کسی شہر میں کہ تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت، خواری اور محتاجی، کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے۔ بنی اسرائیل تو وہ امت تھی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی۔ اس امت کا پھر یہ حشر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور اس کی دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئیں، تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارشیں ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے نعمتیں اگاتی۔ لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی عقل اور اپنی مصلحتوں کو مقدم سمجھا۔ جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے، وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کافروں سے بھی بدتر مکتوب ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی آپ ذرا غور کیجئے کہ مجدد دین امت کو قتل بھی کیا گیا، اور ان میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سینکڑوں تابعین ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ آئمہ دین کو ایسی ایسی مار پڑی کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی ایسی مار پڑے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے جیل میں انتقال کیا تو وہاں سے ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔
امام مالک کے کندھے کھینچ کر نکال دیے گئے اور منہ کالا کر کے ان کو اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا وہی ہم نے مجدد دین کے ساتھ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا، کہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ ان کی سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے نعوذ باللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی تو کہا نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمیں بھی تو یہ جاب اپنی یاد کرنی چاہیے نا۔ ہم نے بھی جب اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت و مسکنت ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لوگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ نہیں ہوتا۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا، آج وہ حشر مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمان ہر جگہ پس رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جواب ہمیں دی تھی نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیں اور ہم ان کو برائیوں سے روکنے والے بن جائیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور سابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ چکا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی، اسی طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے، اور ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی رواج پا گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے من آمن باللہ والیوم الآخری، اور جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ وہ آیا ہے جس میں بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ نجات اخروی کے لیے ایمان برسالت ضروری نہیں ہے۔ اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف دامنگیر ہوگا اور نہ ہی کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے غلط استدلال کرتا ہے تو اس کو پہلا اصولی جواب یہ ہوگا کہ بعض احادیث میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ بلکہ کسی حدیث کا مفہوم جاننے کے لیے، اس کو اخذ کرنے کے لیے پورے قرآن کو اور پورا ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کسی ایک جگہ سے کوئی نتیجہ نکال لینا صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کے 6 رکوع کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اب فصاحت و بلاغت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک بات کو بار بار نہ دہرایا جائے، البتہ یہ بات ہر جگہ انڈرسٹوڈ سمجھی جائے گی، یعنی آخری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو بھی یہودی موجود تھے، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا تو اب وہ کافر قرار پائیں گے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں پر ایمان نجات اخروی کے لیے کافی تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے کافر قرار پائیں گے۔ اس آیت میں اصل زور اس بات پر ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروپ میں شامل ہو جانے سے نجات پا جاؤ گے۔ نجات کسی گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو تورات دی گئی تھی
تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا، اور اس وقت ان سے کہا گیا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا۔ کس کو پکڑنے کا حکم دیا گیا؟ کہ اس کتاب تورات کو اور اس میں بیان کردہ احکامات شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے روح گردانی کی اس کے بعد، یعنی جو میثاق شریعت تم سے لیا گیا تھا تم نے اس کو توڑ دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا، اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی، تمہیں بار بار معاف نہ کیا جاتا اور تمہیں بار بار مہلت نہ دی جاتی تو تم اسی وقت تباہ ہو جاتے۔ اور آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون لوگ تھے جنہوں نے سب کے قانون کو توڑا تھا اور حد سے تجاوز کیا تھا۔ یہود کی شریعت میں ہفتے کا روز جو تھا وہ عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور اس روز دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔ آج بھی جو مذہبی یہودی ہیں وہ اس کی پابندی بڑی شدت سے کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کے خاص قبیلے نے ایک شرعی ہیلہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیر دی۔ اس واقعے کو انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں تفصیلی پڑھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ، کہ ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جو ذلیل بندر۔ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی اور انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے تھے۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو اس کے بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت بنا دیا اس پورے واقعے کو اہل تقویٰ کے لیے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری 66 آیات ختم ہوتی ہیں۔ دیکھیے اس واقعہ سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ یہ اہل کتاب کون تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا کیسے شکار ہوئے تھے، اور وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ان تمام احکامات پہ عمل ہمارے لیے آسان کر